जिस तर्ज हुकूमत से ये रियासत चल रही है ये रियासत नहीं चलेगी। और उस वक्त उन्होंने सिर्फ बलोच की बात नहीं की थी, उस वक्त उन्होंने इस रियासत पर बसने वाले हर शख्स की बात की थी। और आज वो चीज़ साबित हो चुकी है कि बलोच उस वक्त भी सही था और आज भी सही है। आज वही दंगे फसाद जो इन्होंने बलूचिस्तान में किए, जो इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में किए, जो सिंध में किए, आज वही पंजाब तक पहुंच चुके हैं। माइनॉरिटी राइट्स पर बलोच एक सेकुलर स्टेट का वो है, और हम यहाँ मौजूद या इसके अलावा जहाँ पर भी जिस किस्म का भी जबर हो रहा है हम उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। हम बलूचिस्तान समेत जितने भी मजलूम अक़वाम की तहरीकें हैं उन सब की हिमायत करते हैं। ये सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं ये टोटली कोलैप्स है। राइट ऑफ एजुकेशन नहीं है, राइट ऑफ हेल्थ किसको मुयसर है? किसी को नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर टोटली कोलैप्स है। लॉ बनाया ही गया है इसलिए ताकि यहाँ पे जो मजलूम अक़वाम है, जो आम एक शहरी है, उसके हकूक़ सलब किए जाएं। रियासतें बनाई इसलिए गई हैं ताकि वो जो शहरी है उनको सर्व कर सके, उनकी फलाह व बहबूद के लिए बनाई गई हैं। तो अगर रियासतों से अवाम को कट ऑफ किया जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। कोई भी एक अदारा हो वो रियासत को अगर यरगमाल बनाए हुए है तो हमें उस हर चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और बलोच यकजहती कमेटी स्टार्ट दिन से गुज़श्ता हमारी तहरीकें जब स्टार्ट हुई हैं, हमारा काम ही यही रहा है कि हम उस आवाज़ को आकर प्लेटफॉर्म दे सकें जो जिसकी किसी ने नहीं। बलूचिस्तान को ऐसे रूल किया जा रहा है कि जुल्म और जबर हर शख्स के साथ हो रहा है, चाहे वो कौमी तहरीकों से मुंसलिक है या नहीं है, लेकिन उसकी बात कभी नहीं आती है क्योंकि रियासत ने उसको कंट्रोल किया हुआ है, मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है, उसके रहनुमा भी वही है, जो वही चाहता है, उसकी नैरेटिव वही है। तो हमें सबसे ज़्यादा जो बलूचिस्तान के गली गाँव में जो जबर हो रहा है उसको सबसे पहले सामने लाना है। अवामी तहरीकों के लिए ज़रूरी है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और बलोच यकजहती कमेटी आज इस रियासत और उसके तमाम उसके लिए सरदर्द इसलिए बन चुकी है कि हमने अपने सियासी उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है और हम नहीं करेंगे, आगे भी नहीं करेंगे। एक बलोच नेशनल गैदरिंग जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वो था कि इट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट बलोच जेनोसाइड, एंड उसके साथ साथ जो बलूचिस्तान में कौमी हकूक, शहरी हकूक और इंसानी हकूक के हासिल करने के लिए एक प्रोटेस्ट था, उसको तहरीक किसने बनाया और किस तरह? आप खुद सोचें, हमने यही कहा था कि बलूचिस्तान को मिलिट्री रूल के जरिए रूल किया जा रहा है। किस तरह पूरे बलूचिस्तान को बंद किया गया, सील किया गया, किस तरह ग्वादर शहर को 27 तारीख से लेकर 10 तारीख तक वो सीज के अंदर था, किस तरह आम लोग जो अपना रोजगार करने से वो तर्क हो चुके थे, किस एक औरत रोते हुए आई और उसके रोने के बाद उसने कहा कि मेरे शौहर को भी उठा कर लेकर गए, मेरी बेटी का जहेज का सामान भी उठा कर लेकर गए, और वो फ्रिज जिसके लिए मैंने चंदा किया 15 साल तक, उस फ्रिज को भी उन्होंने तोड़ दिया। तो आप उस हालत को देखे एक बलोच की कि वो अपने लिए ये चीज़ भी मुयसर नहीं है उसको, और किस हद तक दुश्मनी की गई है कि अगर हम इस सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे आने वाली नस्लें आबाद हो सके, यहाँ पे उनकी ज़िंदगियाँ अच्छी तरीके से सके, तो हमें अपने तर्ज सियासत को बदलना चाहिए। अपने तर्ज सियासत को बदलना चाहिए, हमें यूनिफाई करना चाहिए, हमें कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पे आना ही नहीं चाहिए। हम बिल्कुल फ्रेम खड़े हैं। बलोच यकजहती कमेटी जमहूरी प्रोसेस पर यकीन रखती है। सवाल होता है इस रियासत से कि वो जमहूरी कब बनी थी, उसने जमहूरियत के कौन से शक और कौन से उस पर अमल पैरा है। अब वक्त आ गया है, या मैं ये कहूँ कि अपने तर्ज सियासत को हमें चेंज करने की ज़रूरत है। बाकायदा तौर पर बलोच राजी मुच्छी में जिस तरह का वायलेंस यूज़ किया गया है उस पर एक तफसीली रिपोर्ट लिखी है, जो हम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जितनी पार्टियां हैं उन सबको देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास एविडेंसेस मौजूद है। हम चाहते हैं कि आप भी इस पर बात करें, आप भी इस पर बात करें, और हम सबको इस पर बात करने की ज़रूरत है कि किस तरह 15 दिनों तक पूरे बलूचिस्तान को सीज में रखा गया, किस तरह हर वायलेंस को यूज़ किया गया, और किस तरह आपने देखा कि जो लोगों के बुनियादी हकूक़ हैं उनसे सलब किए गए। तो इस पर अगर आज आप बात नहीं करेंगे तो आगे आने वाले वक्तों में इस पर कोई भी बात नहीं करेगा। पॉलिटिकल ग्राउंड कभी किसी एक तंजीम की नहीं होती, ना कभी किसी एक आप कह सकते हैं कि किसी यूनियन की होती है या किसी पार्टी की होती है। पॉलिटिकल ग्राउंड टोटल ओवरऑल उस कम्युनिटी की होती है, और पॉलिटिकल ग्राउंड का फैसला टोटल ओवरऑल उस कम्युनिटी के ऊपर होता है। इसकी वाज़िया मिसाल ये दूंगी कि जो बलोच कौमी तहरीक है उनके रहनुमाओं ने, आप कह सकते हैं कि जब नैब बनी थी या उससे भी पहले ये पेशन गोई कर ली थी कि जिस तर्ज हुकूमत से ये रियासत चल रही है ये रियासत नहीं चलेगी। और उस वक्त उन्होंने
صرف بلوچ کی بات نہیں کی تھی، اس وقت انہوں نے اس ریاست پر بسنے والے ہر شخص کی بات کی تھی، اور آج وہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ بلوچ اس وقت بھی صحیح تھا اور آج بھی صحیح ہے۔ آج وہی دنگے فساد جو انہوں نے بلوچستان میں کیے، جو انہوں نے خیبر پختونخوا میں کیے، جو سندھ میں کیے، آج وہی پنجاب تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہی چیزیں تھی جو ان سیاسی ورکرز نے کہا، جن میں سے کئی اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں جو آج بھی پابند سلاسل ہے اور ریاستی ٹارچر سیلوں میں ٹارچر برداشت کر رہے ہیں۔ میں HRCP کی بہت مشکور ہوں، اور میں سمجھتی ہوں میرے بھائی نے وہاں بات کی مائنورٹی رائٹس پر، بلوچ ایک سیکولر اسٹیٹ کا وہ ہے، اور ہم یہاں موجود یا اس کے علاوہ جہاں پر بھی جس قسم کا بھی جبر ہو رہا ہے، ہم اس کے بالکل خلاف ہیں۔ ہم بلوچستان سمیت جتنے بھی مظلوم اقوام کی تحریکیں ان سب کی حمایت کرتے ہیں، ہم ان مزدوروں کی تحریکوں کی بھی حمایت کرتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ یونینز اور اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پر جو ایک کریک ڈاؤن ہے اس کے خلاف بھی ہم منظم طریقے سے آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور اس دوران گزشتہ اگر میں کہوں کہ 25 دنوں کے دوران جس طرح آپ سب نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو ایک تحریک تھی بلوچ راجی مچی کی، اس کے خلاف آپ لوگوں نے آواز اٹھائی، ہمارے تحریک ہمارے دھرنوں میں شرکت کی، اس کی میں بہت زیادہ مشکور ہوں۔ اور یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو ابھی پارٹیشنز میں ڈیوائڈ نہ کریں کہ یہ میری تحریک ہے، یہ ہزارہ کی تحریک ہے، یہ پشتون کی تحریک ہے، یہ مزدور کی تحریک ہے، یہ اسٹوڈنٹ کی تحریک ہے، یہ عورت کی تحریک ہے۔ یہ سوسائٹی جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ٹوٹلی کولیپس ہے۔ اس میں ہم نے آج صرف ایک شق کو اٹھایا ہے، وہ ہے رائٹ آف پیسفل اسمبلی، اور اس میں آپ دیکھیے کہ اتنی بڑی ڈیبیٹ اسٹارٹ ہوئی ہے، اور اگر اس ڈیبیٹ کو ہم پوری رات بھی چلائے تو چل سکتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اس سوسائٹی کے جتنا جو کولیپس ہے اس پر ایک ایک چیز پر ہم بات کریں تو یہ ڈیبیٹ کتنی اور چلے گی۔ رائٹ آف ایجوکیشن نہیں ہے، رائٹ آف ہیلتھ کس کو میسر ہے؟ کسی کو نہیں ہے۔ لا اینڈ آرڈر ٹوٹلی کولیپس ہے۔ لا بنایا ہی گیا ہے اس لیے تاکہ یہاں پہ جو مظلوم اقوام ہے، جو عام ایک شہری ہے، اس کے حقوق سلب کیے جائیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ریاستیں بنائی اس لیے گئی ہیں تاکہ وہ جو شہری ہے ان کو صرف کر سکے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو اگر ریاستوں سے عوام کو کٹ آف کیا جائے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ عوام ہی ہے جو ریاستیں چلا رہی ہیں، تو طاقت عوام کے اوپر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج تک ہم لوگوں نے کبھی اس طاقت کو یکجا نہیں کیا، کبھی ہم نے اس مظلوم کو جو لاٹھی بھی کھا رہا ہے، جو اپنے روزگار کے لیے دربدر بھی ہے، 2 وقت کی روٹی اس کو میسر نہیں ہے، جو مذہب کے نام پر بھی پس رہا ہے، جو ہر چیز پر، اس کو کبھی یہ بات نہیں بتائی کہ طاقت آپ کے اوپر ہے، اور یہ طاقت ہمیں لانی پڑے گی۔ کوئی بھی ایک ادارہ ہو، وہ ریاست کو اگر یرغمال بنائے ہوئے ہے تو ہمیں اس ہر چیز کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی سٹارٹ دن سے گزشتہ ہماری تحریکیں جب سٹارٹ ہوئی ہیں، ہمارا کام ہی یہی رہا ہے کہ ہم اس آواز کو آ کر پلیٹ فارم دے سکیں جس کی کسی نے نہیں سنی۔ آج HRCP نے ایک بات کی، اس کی میں بہت زیادہ مشکور ہوں۔ فیکٹ فائنڈنگ یا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ہو یا کسی بھی طریقے سے بلوچستان کو ایسے رول کیا جا رہا ہے کہ ظلم اور جبر ہر شخص کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے وہ قومی تحریکوں سے منسلک ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کی بات کبھی نہیں آتی ہے کیونکہ ریاست نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اس کے رہنما بھی وہی ہے جو وہی چاہتا ہے، اس کی نیریٹو وہی ہے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ جو بلوچستان کے گلی گاؤں میں جو جبر ہو رہا ہے اس کو سب سے پہلے سامنے لانا ہے، اور ہر بلوچ کو، ہر پشتون کو، ہر طبقے کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ آپ کا انفرادی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا ہم سب کا اجتماعی مسئلہ ہے، اور اگر اس کو حل کرنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کولیپسز ختم ہو، اور یہ جو آپ ایک انتشار دیکھ رہے ہیں، انتشار کی وجہ ختم ہو سکے تو اس کے لیے عوام کو امپاور کرنا پڑے گا، عوامی تحریکوں کو۔ اور ایک بات جو میں کہنا چاہوں گی، میرے سامنے بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں، میرے لیے عزت میں ان کی کرتی ہوں، ہم سب ایکسپیرینس لوگ ہیں، لیکن عوامی تحریکوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم کمپرومائز نہ کریں، اور بلوچ یکجہتی کمیٹی آج اس ریاست اور اس کے تمام اس کے لیے سردرد اس لیے بن چکی ہے کہ ہم نے اپنے سیاسی اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا ہے، اور ہم نہیں کریں گے، آگے بھی نہیں کریں گے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اور اس سے زیادہ خاموشی کا اور کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ میں چیلنج کرتی ہوں سب کو، اور ساتھ ساتھ ایک ریکویسٹ بھی کرتی ہوں ہیومن رائٹس اداروں سے کہ وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جتنے بھی سیاسی پروگرام ہوئے ہیں، ہر سیاسی پروگرام میں ہم نے ریاست کو ایکسپوز کیا ہے۔ ایک بلوچ نیشنل گیدرنگ جس کا صرف اور صرف ایک ہی وہ تھا
کہ اٹ واز اے پروٹیسٹ اگینسٹ بلوچ جینوسائڈ، اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان میں قومی حقوق، شہری حقوق اور انسانی حقوق کے حاصل کرنے کے لیے ایک پروٹیسٹ تھا، اس کو تحریک کس نے بنایا اور کس طرح؟ آپ خود سوچیں، ہم نے یہی کہا تھا کہ بلوچستان کو ملٹری رول کے ذریعے رول کیا جا رہا ہے، کس طرح پورے بلوچستان کو بند کیا گیا، سیل کیا گیا، کس طرح گوادر شہر کو 27 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک وہ سیج کے اندر تھا، کس طرح عام لوگ جو اپنا روزگار کرنے سے وہ ترک ہو چکے تھے، کس طرح ان کے گھروں میں آپ بلوچ کی اگر حالت زار دیکھنا چاہتے آپ خود سوچے، جہاں وہاں پہ ہمارا ایک کمپلینٹ سیل تھا BYC کا گوادر میں، وہاں ایک عورت روتے ہوئے آئی اور اس کے رونے کے بعد اس نے کہا کہ میرے شوہر کو بھی اٹھا کر لے کر گئے، میری بیٹی کا جہیز کا سامان بھی اٹھا کر لے کر گئے، اور وہ فریج جس کے لیے میں نے چندہ کیا 15 سال تک، اس فریج کو بھی انہوں نے توڑ دیا۔ تو آپ اس حالت کو دیکھیں ایک بلوچ کی کہ وہ اپنے لیے یہ چیز بھی میسر نہیں ہے اس کو، اور کس حد تک دشمنی کی گئی ہے۔ میں آپ سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ بلوچ راجی مچھی میں جس طرح وائلنس یوز کیا گیا، اسٹیٹ وائلنس، اس کے ساتھ ساتھ جو رائٹ آف اسمبلی ہے، رائٹ آف پروٹیسٹ ہے، اس کو سنیچ کیا گیا، اس پر آپ سب لوگ ضرور لکھیں جہاں تک ہمارا ہو سکتا ہے۔ ہم پریکٹیکلی دیکھیں، باتیں تو بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن مجھے بہت خوشی ہے کیونکہ میں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ اس پریس کلب کے باہر بھی ہزارہ ہو یا پشتون ہو، ہر کسی کا الگ پروٹیسٹ ہوتا ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ آج اس کا پروٹیسٹ ہے، کل اس کا پروٹیسٹ ہے۔ میں نہیں کہتی کہ ہمارے درمیان یکجہتی نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہے جو بھی شخص ہو، کسی بھی تنظیم سے، کسی بھی یونین سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، اب اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم اس سوسائٹی کو پروگریسو بنانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے آنے والی نسلیں آباد ہو سکیں، یہاں پہ ان کی زندگیاں اچھی طریقے سے سکیں، تو ہمیں اپنے طرز سیاست کو بدلنا چاہیے، اپنے طرز سیاست کو بدلنا چاہیے، ہمیں یونیفائی کرنا چاہیے، ہمیں کمپرومائزنگ سچویشن پہ آنا ہی نہیں چاہیے۔ ہم بالکل فریم کھڑے ہیں، بلوچ یکجہتی کمیٹی جمہوری پروسیس پر یقین رکھتی ہے۔ سوال ہوتا ہے اس ریاست سے کہ وہ جمہوری کب بنی تھی، اس نے جمہوریت کے کون سے شق اور کون سے اس پر عمل پیرا کیا ہے۔ ہم کانسٹیٹیوشن پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک شق ایسا بتائیں آپ کے کانسٹیٹیوشن کا جو بلوچستان پر اپلائی ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایک شق ایسا نہیں ہے جو بلوچستان پر اپلائی ہو رہا ہے۔ آپ مجھے ایک شق ایسا بتائیں جس کی جو آپ کے ادارے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کو آپ نے آ کر عدالتوں میں اس کو چیلنج کیا ہے۔ سب سے بڑی مثال دوں گی کس طرح وہاں پر وائلنس یوز کیا گیا، اسٹیٹ وائلنس۔ اس کے لیے ہمارا گوادر میں دھرنے کا جو سٹ ان تھا، اس کے صرف ایک وہ تھا کہ جس طرح وائلنس یوز کیا گیا ہے اس میں FC بالکل موجود ہے، ایویڈنسز موجود ہے، اس کے خلاف FIR کیا جائے۔ ہم یہ فیصلہ عدالت پر چھوڑتے ہیں، لیکن وہ FIR تک نہیں کی گئی، اور کوشش کی گئی کہ ہم وائلنٹ اس پر جائیں، اور کوشش یہی کی گئی، آج بھی کوشش یہی ہے۔ ہمارے جتنے رہنما ہیں یا جو لوگ جو حمایتی بھی ہیں، ان کو مختلف طریقہ کاروں سے تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک ریزسٹنس ہے، اور وہ ریزسٹنس عوام نے سنبھالی ہے۔ آپ خود سوچیں، ایک طرف فائرنگ ہوتی ہے، دوسری طرف عوام پھر سے آ کر منظم ہو کر بیٹھتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سب سے جو اس کانفرنس روم میں بیٹھے ہیں، جو تعلیم یافتہ ہے، جو سیاسی شعور رکھتے ہیں، ان سب سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اب اس کولیپس، جو ایک سوسائٹی ہے، جو ایک پورا ریجن کولیپس ہو چکا ہے، اس کے خلاف نان کمپرومائزنگ پریکٹیکل جدوجہد کرے۔ چاہے آپ کا تعلق کسی بھی فرقے سے کیوں نہ ہو، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی تنظیم سے کیوں نہ ہو، آپ مزدوروں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، افیکٹو طریقے سے ان کی آواز بلند کریں۔ آپ اسٹوڈنٹس کے لیے کر رہے ہیں، افیکٹو طریقے سے کریں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے، طاقت ریاست کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر ریاست کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ 3 گھنٹے کے ایک پیسفل پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے اپنی تمام تر توانائی خرچ نہ کرتی۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ عوامی تحریکیں ہی طاقتور ہیں، اور میرا پیغام بھی یہی ہے۔ میں زیادہ طویل گفتگو ہو سکتا ہے کہ نہیں کر سکوں، لیکن مجھے خوشی ہوئی، میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کے کانفرنسز ہو، بار بار ہو۔ اس کے علاوہ بھی جو بلوچستان میں بیٹھے ہوئے جو بھی شخص ہے جو کسی بھی طریقے سے جدوجہد کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو باقی جدوجہد کے ساتھ منسلک کرے۔ اب اس جنگ کو ہم انفرادی طور پر، فرقوں کے بیسس پر، سنگل پارٹی کے بیسس پر نہیں لڑ سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عوام دربدری کی زندگی نہ گزارے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی طاقت بنے، ان کی آواز بنے، تو ہمیں طریقہ کار کو بدل کرنا پڑے گا۔ اپنے ایگو کو، اپنے ذاتی خواہشات کو، اپنے ذاتی مفادات کو بالکل سائڈ کرنا پڑے گا۔ ایکسیپٹنس بہت بڑی ضرورت ہے۔ پاسٹ میں جو ہوا وہ ایک الگ تاریخ تھی، لیکن اب یہ تحریک شاید بلوچ یکجہتی کمیٹی کی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں یہ بلوچستان میں موجود ہر شخص کی تحریک ہے۔ یہ اس جب جابرانہ نظام کے خلاف تحریک ہے، تو اس تحریک میں آپ سب کے سپورٹ کی ضرورت ہے، اور ہم چاہتے بھی یہی ہے کہ آپ سب لوگ اب
वक्त आ गया है, या मैं ये कहूँ कि अपने तर्ज सियासत को हमें चेंज करने की ज़रूरत है। वो अवामी मूवमेंट जो हमसे डिमांड कर रही है कि हम उसको स्ट्रेंथन करें, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं HRCP के जितने हमारे साथी हैं उन सबसे गुजारिश करती हूँ, हमने बाकायदा तौर पर बलोच राजी मुच्छी में जिस तरह का वायलेंस यूज़ किया गया है उस पर एक तफसीली रिपोर्ट लिखी है, जो हम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जितनी पार्टियां हैं उन सबको देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास एविडेंसेस मौजूद है। हम चाहते हैं कि आप भी इस पर बात करें, आप भी इस पर बात करें, और हम सबको इस पर बात करने की ज़रूरत है कि किस तरह 15 दिनों तक पूरे बलूचिस्तान को सीज में रखा गया, किस तरह हर वायलेंस को यूज़ किया गया, और किस तरह आपने देखा कि जो लोगों के बुनियादी हकूक़ हैं उनसे सलब किए गए। तो इस पर अगर आज आप बात नहीं करेंगे तो आगे आने वाले वक्तों में इस पर कोई भी बात नहीं करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी अगर इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कुछ भी ऐसे लोग निकलेंगे जो इफ़ेक्टिव तरीके से इस जाबराना निज़ाम के ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव और प्रैक्टिकल वे पे जद्दोजहद करेंगे, मैं उन सब की मशकूर हूँ। आप सब की तमाम राय हमारे लिए काबिल कदर निगाह है। आपकी राय, आपकी एप्रिसिएशन हम जानते हैं और समझते हैं कि ये तहरीक आपकी तहरीक है, हम सब की तहरीक है, तो इस तहरीक को हम सब ने कामयाब बनाना है। बहुत शुक्रिया।